آنے والا ایک دن جائے گا، کوئی صبح گیا کوئی شام گیا، ویرایت کوئی صدا تنی نہ بہن آیا، چلو چلی دا میلہ ہے، روزانہ جنازے بھی پڑھی جانا ہے، پھر بھی گناہ کری جانا ہے، روزانہ جنازیاں دے اعلان بھی سنی جانا ہے، پھر بھی گناہ کری جانا ہے، روزانہ آپ ہتھی لوگاں نو جوانیاں دب کے آنا ہے، ہتھی حسن نو مٹی ملا کے آنا ہے، ہتھی اپنے جگیرداراں نو مٹی نال مٹی کر کے آنا ہے۔ لوگ دنیا چھڈ کے جا رہے نے، ایک سیکڑ نہیں لگدا جوانیاں خاک مل جاندیاں نہیں۔ ویر جی آخرت دی فکر کریا کر کہ سبدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بخارا، سدا نہ ماپیو حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا۔ ان میں دعوت خطاب دینا شہباز حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب انفل سکالر بڑا ہی جاندار شاندار عالمانہ فاضلانہ بیان کرنگے انشاءاللہ، این دلانو مول اندن انشاءاللہ، اور مفکر اصلاح معاشرہ بھی نے انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا انہا دا خطاب سن کے۔ حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ بس انشاءاللہ جلسہ سمجھ لو مکن آ رہا ہے، چہرے پنجاب پہنچ کے سمجھ لو تو میرا بیان انشاءاللہ ختم ہو گیا سمجھو اللہ دے فضل نال۔ تو تسی تھوڑا تھوڑا ایک تے نیڑے ہو جو، ایک جڑے ماشاءاللہ ساڑی ملت دا سرمایہ نوجوان بیٹھے نے نا آخر تے، مہربانی اللہ تواڈی عمر چ برکت کرے، اگے آجو اگے کے آجو ذرا 4-5 بیلی کٹھے بیٹھے ہون پھر شغل میلہ تے لاگی جاندا ہے، اگے کے ہو جو ذرا ساتھی قریب قریب ہو جو ذرا میرے نیڑے ہو ذرا بھائی جان ادھر السلام علیکم، جلسہ ادھر نہیں ادھر ہو رہا ہے، ادھر آ جاؤ ادھر اگے آ جاؤ، ادھر میرے کول آ کے بیٹھ کے میں تیرے لیے دعا کرنی انشاءاللہ، ادھر آ تو میرا یار ہے انشاءاللہ، اگے کے ہو جو ذرا توجہ کرو چند منٹ انشاءاللہ میرا دل لے تھوڑی توجہ ہوئے گی نا تے تھوڑے منٹاں چ بہتیاں گلاں پہ انشاءاللہ کر لینیاں ہیں، اگے کے آ جاؤ بھائی توجہ ذرا میری طرف، آپس سے بات نہ کرو تے مہربانی ہے تھوڑی، کیونکہ تسی ویکھو نا سارا سال آپس سے گلاں کردے ہو، کہ سالی براتی اسی آنے ہیں تو سال بعد ساڑی سنیا کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ، وہ ساڑی سنو گے انشاءاللہ۔ تو میں ہوں انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کرنا، محرم الحرام دا مہینہ بس اپنے اختتام دی طرف جا رہے ہیں، لیکن بس یہ آواز ایک کوئی چلاؤ جڑی میں بچ چل رہی سی نا کہ دوران تقریر، بس یہ وہی آواز چلاؤ، یہ تھوڑی آواز کھولو ہلکی جی ایکو دے کے پوری تقریر سادہ بولا یا ویسے طرز نال وہی تسی آواز چلاؤ، جزاک اللہ۔ محرم الحرام دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے، اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت نو کسے محرم دا محتاج نہیں سمجھ دے۔ کئی لوگاں دے ہاں صرف 10 دن مہینہ صحابہ دی عظمت نو اہل بیت دی عظمت نو بڑا بلند کیتا جاندا ہے، لیکن جویں محرم لنگیا صحابہ دا ایمان بھی بھول گئے، عقیدہ بھی بھول گئے، اسی صحابہ والے سارا کچھ بھول جاندے، پھر اگلے سال دوبارہ یاد آوندا ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ صحابہ نال پیار ہونا چاہیے، ہر پل ہونا چاہیے تے ہر کڑی ہونا چاہیے۔ دعا کرو اللہ سانو سچا صحابہ دا محب بنا دے، کہو آمین۔
اور اسی طرح ساڈا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھی کسی ربیع الاول دی محتاج نہیں. ہر پل انسان دے دل اندر آپ دی محبت جویں دل دھڑکدا ہے ایویں آپ دی محبت دھڑکنی چاہیے. آپ دی محبت ہر وقت زندہ رہنی چاہیے. ہر وقت آپ نال پیار دا اظہار کرنا چاہیے. اور وہ نوجوان بڑا خوش قسمت انسان ہے. اے ویکھو نا فیس بک کھولو میڈیا میں دیکھ رہا سا ایک کو مان ڈوگر خبیث لانتی ایک کو رجب بٹ لوگ انہاں تے لامتاں پا رہے نے کیوں جی انہیں صحابہ دی گستاخی کیتی ہے. ایک کو منڈا شاہ زیب سیال کوٹی منڈا کو ٹک ٹاکر ہے او دی میں جاندہ نہیں لیکن فیس بک پری پئی ہے انہیں صحابہ دا دفاع کیتا ہے. دنیا تے بھی اللہ نے او دی عزت نو بلند کر دیتا ہے تے میرا ایمان ہے اللہ آخرت اندر بھی او دی عزت نو بلند کر دے گا. وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جدے دل اندر جدے حصے اندر صحابہ دی وقالت آ جائے. اور میرے ذمے چونکہ عنوان لگایا گیا اصلاح معاشرہ فکر آخرت دے حوالے نال میں چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے. انشاءاللہ وچ وچ صحابہ دی گل بھی کرتے رہواں گے انشاءاللہ الرحمن. بلکہ انج کر لینے ہیں صحابہ دا فکر آخرت کی سی صحابہ نو کیویں آخرت دا فکر سی صحابہ نے اپنے معاشرے دی اصلاح کیویں فرمائی گے اور سانو کیویں کرنی چاہیے دیئے. میرے وال توجہ کرو خدا دی قسمیں او نوجوان بڑا ہی عظمت والا ہے او بندہ بڑا ہی عقل مند ہے او بندہ بڑا ہی باشعور ہے جدے دل اندر آخرت دا فکر پہ جائے جنہوں اپنی قبر دا فکر پہ جائے جنہوں اپنی حشر دا فکر پہ جائے. ادھر میرے وال ویکھو میں بڑی اہم بات عرض کرن لگا لوگو او بندہ عقل مند نہیں جے او بندہ باشعور نہیں جے او بندہ کامیاب نہیں جے جیڑا دنیا تے چند منٹاں دی لذت واسطے چند سالاں دی زندگی واسطے او 50,000 سال دے ایک دن نو بھول گیا ہے اس پل صراط نو بھول گیا ہے جہنم دے انگاریاں نو بھول گیا ہے آخرت دیاں قبر دیاں سختیاں نو بھول گیا ہے رب رحمان دی ملاقات نو بھول گیا ہے سونے مصطفیٰ دے دیدار نو بھول گیا ہے. او بندہ عقل مند نہیں جے عقل مند انسان ہوئے جنہوں اپنا مرنا یاد ہے. حاجی صاحب خدا دی قسم آج بھی ایسے جوان موجود نے جڑے چال دے فیصلہ باپ دی سرزمین تے نے لیکن انہاں دیاں نظراں آج بھی اللہ دی جنت تے لگیاں ہوندیاں نے. انہاں دیاں نظراں آج بھی اللہ پاک دی جنت تے لگیاں نے سونے مصطفیٰ دے غوث تے لگیاں نے اللہ دی ملاقات دیاں منتظر نے سونے دے دیدار دیاں منتظر نے. میں دعا کرنا تسی آمین کہو میں باقاعدہ بات دا آغاز کرنا چاہنا اللہ جننے بیٹھے نے سارے انو جنت دا وارث بنا دے. سارے آمین کہو اللہ جنت دا وارث بنا دے. اچھا میں دعاواں وڈیاں کرنا تسی آمین اچھی کہو آمین دی آواز بتاؤ انشاءاللہ میرے اللہ نے رنگ لا دینے نے. پتہ نہیں کیڑا تواڈے جو نیک بندہ بیٹھا جدی آمین اللہ نے قبول کر کے ساڑے سارے دی نجات دا سبب بن جانا ہے. اللہ سونیاں سانو جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ سونیاں ساڑے عملہ وال نہ ویکھی اللہ سی بڑے گناہگار تے سیاہکار ہاں اللہ بغیر حساب دی جنت الفردوس عطا فرما دے. اچھا ہن میں جڑی دعا کرن لگا نا اے میں تہاڈا عقیدہ بھی ویکھنا ہے عقیدت بھی ویکھنی ہے. سجا چوک کے تے تسی آمین کہنا جدا دل کرے گا اللہ جی جنت لینی ہے جنت الفردوس لینی ہے اللہ بغیر حساب تے دے دے اللہ جنت الفردوس اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے اللہ سونے دا ساتھ نصیب کر دے. اچھا ہجے بھی کئیاں بندے ہاتھ نہیں چکیا وہ جنہوں سونے مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ چاہیے ہے نا ایک باری محبت دے بخاؤ اللہ سونے دا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے گورے گورے خطہ چوں حوض کوثر دے جام نصیب کر دے. اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے قرآن فرمایا لوگوں باں برکت ذات اللہ پاک دی ساجوں ساری کائنات دا بادشاہ ہے ساری کائنات نو پالن والا ہے.
لما یرید علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور ذات تے اللہ پاک دی ذات ہے اللہ پاک نے پہلے توحید دی بات دا ذکر فرمایا ہے کیونکہ لوگوں اوے 204 چک اندر آن والیو ویریو تے نوجوانوں میری ماں بہنوں یہ دا عقیدہ باطل ہے او دا نام عمل بھی باطل ہے یہ دا عقیدہ باطل ہے ایویں لوگاں گلاں بنائیاں نے استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ اوے علم دے خمار چڑھ دیو ایویں علم دے تکویں اندر آ کے خدا را کسے تے مشرک دے الزام نہ لگاؤ کسے نو کفر نہ گردانو میں ایک حدیث تواڈے سامنے عرض کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسے نو شرک تے کفر دا فتوی لگاندا ہے کفر لوٹ کے آندا ہے لعنت لوٹ کے آندی ہے اگر وہ بندہ لعنت مستحق ہے تے ٹھیک ہے ورنہ لعنت پان والے دے اپنے منہ تے لعنتاں پہ جاندیاں نے اگر وہ بندہ کفر تے مشرک دا جڑا لقب پان دا مستحق ہے کفر دے ول چلا جاندا ہے اگر وہ بندہ اس قابل نہیں نا تے کفر لوٹ کے آندا ہے ایویں کسے تے الزام تراشیاں نہ کرو اللہ دا واسطہ جی ایویں بلا وجہ فتوی باتیاں نہ کریا کرو میں جڑی بات عرض کر رہی ہاں ساڈا ایمان ہے حاجت روا اللہ ہے مل کے گواہی دو تے میں بات اگے چلاواں مل کے آواز ہے حاجت روا کون ہے سارے سجاد جو کہ جرت نال بولو پچھلے 2 دنوں دی تھکاوٹ اتر جائے میرا دل کرے میں تواڈے نال چند باتاں کراں پورے ذوق نال بیٹھو اللہ تواڈا بہنا قبول فرمائے خدا دی قسم او مجلس ہے جتے تواڈا بہنا کدی ضائع نہیں جائے گا ایتھے بیٹھن دا ایک منٹ مول پے رہا ہے تینوں پتہ نہیں اللہ دی رحمت دے فرشتے تیرے تے رحمتاں برسا رہے نے تینوں پتہ نہیں فرشتے تیرے گناہاں نوں مٹا رہے نے تینوں پتہ نہیں اللہ دے خان تیرا نام رجسٹر اندر لے کے پہنچ جائے گا اللہ تیریاں جنتاں دے اعلان کرے گا مل کے محبت نال تسی گواہی پاڑی گے مل کے آواز ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے جدا جدا داتا اللہ ہے سجاد جو کہ جرت نال بولے توحید دی گواہی دوے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بگڑیاں بناون والا کون ہے فعال لما یرید کون ہے اللہ کل شیء قدیر کون ہے علیم بذات الصدور کون ہے اولاد دین والا کون ہے ایک اللہ ہے انج محبت پیغام دئیے تے بات اگے چلائیے کہ اللہ وال لوگ کانو بلام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے اور مل کے بولو اسی کدے وال بلانے ہیں کدے وال بلانے ہیں ایکوں اللہ پاک وال بلانے مل کے آواز آئے کہ اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو پیغام سارے جگ نو سنام دے رواں گے اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے عبادت کراب دی طریقہ نبی دا جنتاں نو جان لئی سلیقہ نبی دا غیر شرعی کما تو ہٹام دے رواں گے تسی سجا چوکے تواڈی مل کے آواز آئے تسی کہنا انشاءاللہ مل کے آواز آئے اللہ وال حاجی امین صاحب حاجی سجاد صاحب اللہ وال لوگ کانو بلام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے سجاد جو کہ کو انشاءاللہ
اوے مل کے بولو اسی سارے توحیدیاں، بولو اسی سارے توحیدیاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کرب و بلا دے میدان میں توحید دا پیغام دیتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کانفرنس دے عنوان دے مطابق میں حصہ تھوڑا جیا پاواں، پھر اپنے موضوع آنا چاہنا ہوں۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسین جی دے رب نے رتبے بتائے نے، حسین جی دے رب نے رتبے بتائے نے، شہادت حسین دے جھنڈے لہرائے نے، شہادت حسین دے جھنڈے لہرائے نے۔ حسین دے دیوانے آندی لگی کوئی لینے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ رب دی سو میرے نبی دا کہنے، میں آ حسین وچوں میرے چو حسین، میں آ حسین وچوں میرے چو حسین۔ حسین ساڈی اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، حسین ساڈی اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں آ حسین وچوں میرے چو حسین۔ تسی مل کے میرے نال حسین حسین کر رہے کہنا ہے، حسین دی آواز آئے، جڑا حسینیوں سی وہ بولے گا۔ اور اللہ دی رحمت دے نال میں پیغام دینا چاہنا ہوں اپنی جماعت دی موجودگی دی اندر۔ بھائی شاغت مٹھو صاحب میرے بھائی جان موجود، وہ لوگوں اگر کوئی صدیق کی صداقت کے خلاف بولے گا اسی صدیق بن کے نکلیں گے، اگر کوئی عمر دی عدالت دے بولے گا اسی عمر بن اسی جڑا ہے فاروقی بن کے نکلیں گے، اگر کوئی زمان دی سخاوت تے بولے گا اسی زمانی بن کے نکلیں گے، اگر حضرت علی المرتضیٰ دی کوئی شجاعت تے بولے گا، کوئی زبان درازی کرے گا اسی علوی بن کے نکلیں گے، کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے بولے گا اسی امیر معاویہ دے خبردار بن کے نکلیں گے، کوئی حضرت حسین دے بارے کوئی ناسبی اٹھ کے زبان درازی کرے گا اسی حسینی بن کے نکلیں گے۔ صحابہ دا دفاع ساڈے تے فرض ہو گیا ہے، سن لو میرا پیغام۔ صحابہ ساڈی ریڈ لائن نے، صحابہ ساڈا امام نے، صحابہ ساڈی جان نے، صحابہ ساڈا عقیدہ، صحابہ ساڈی سانس، صحابہ ساڈی دنیا، صحابہ ساڈی قبر، صحابہ ساڈی آخرت، صحابہ ساڈے جین دا سبب، صحابہ دی وکالت میری زندگی دا مقصد ہے۔ اور جب تک زندہ رواں گے گستاخ صحابہ نو لگام پاندے رواں گے تے صحابہ دی عظمت دے پرچم لہراندے رواں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان حسن و حسین، شان اہل بیت، حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب۔ یار خدا دی قسم کدی تسی بولو نا جنہیں جیو بہار لگ جے مزہ آ جائے، میں نعرہ لانا پھر میں انشاءاللہ ایک نغمہ سنانا ہے، پھر میں بات اگے چلانی مل کے آواز ہے۔ شان صحابہ سجا چکو ذرا سجے کب دیکھو جڑا صحابہ والا نہیں، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، مل کے آواز ہے ہر صحابی نبی تسی کہنا جنتی جنتی، کہہ لو خدا دی قسمیں کوئی پتہ نہیں ہے جملہ تریت میری نجات دا ذریعہ بن جائے۔ چوک اندر کھلو کے اچھی بولن لگا، گالاں کڑ لگا، شرم نہیں کرتا، اج نبی دے یاراں دے واسطے بولن لگا ہے، کیوں تینوں چاکے تے شرم
شرما دیا نے گج کے بول نبی دے یاراں واسطے مل کے آواز آئے ہر صحابی نبی مل کے سجاد چوکے دو بری تسی کہنا جنتی جنتی سینے ٹنڈ پالو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 اوے کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا جملہ بڑا پیارا ہے رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی قرآن دی آیت دا ترجمہ رضی اللہ عنہم ورضوان رب تے او راضی تے رب او نام تے راضی باقی سب کچھ دھوکہ بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا صحابہ نال پیار ہے جے سجاد جو کہ بولو صحابہ نال پیار ہے جے اچھا میرا دل کردا ہے ادھا جملہ میں پڑھا تے ادھا تسی پڑھو گے انشاءاللہ وہ جڑا نبی دے یاراں دے نا تو جلدا ہے مل کے بولو اسی انج تے ماچس نہیں چلنی جنج تو ہی کر دے ہو بے اور میں سجاد چکے جرت نال بولو جڑا نبی دے یاراں دا نام سن کے جلدا ہے مل کے بولو اسی جلاواں گے انشاءاللہ اسی انہاں نو جلاندے رہواں گے اور محبت دا پیغام اللہ دے فضل نال دیندے رہواں گے تسی سجاد چوک کے کہنا جلاواں گا سجے کبے تسی ویکھنا ہے کیڑا محبت تے پیار کردا ہے اوے کوئی جلدا تے جلے میں سجاد چکو ذرا جوانیاں وکھاؤ اللہ تواڈی جرت سلامت رکھے اللہ تواڈی جوانی سلامت رکھے اللہ تواڈے چہرے سلامت رکھے اللہ تواڈے حسن سلامت رکھے اللہ کرے جوانیاں مانو اللہ سے غابہ دے سچے وکیل بنا دے مل کے آواز آئے کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا سچے کبے ویکھو جڑا جے بھی نہیں بولیا تھوڑی جی گونی مارو نو کہ بول یار سستی نہ پاؤ کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا لو جملہ بڑا پیارا آن لگا جے اے جملہ نا جی میں پورے پاکستان جا حصہ پڑھیا تے میں کہنا جتھے بھی میں پڑھنا نا تے میں کہنا اے جملہ تسی مزہ لے کے سننا ہے تے مسکرا کے سننا ہے ایک باری مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ سجاد چوک کے مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ او یار انج نہیں ذرا مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ حاجی سجاد صاحب بڑے سست بیٹھے اللہ جاندا ہے تہاڈی آواز میرے تک نہیں آ رہی مل کے جڑا محبت دا پیغام جملہ بڑا پیارا ہے ایک جملہ میں پڑھنا ہے جنوں سمجھ آئے جنوں مزہ آئے وہ سجا ہاتھ چوک کے مسکرا کے سبحان اللہ پڑھے گا چن غل محمد سے غابہ ستارے چن غل محمد سے غابہ ستارے سارے سے غابہ سنو جان تو پیارے میں سخابہ تو اے نوجوانوں تو آڈی واری آ گئی گے میں سخابہ تو جوانی وار جاواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا میں درود میں ثقافت سناواں گا میرے آقا پاک دے یار نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غبدار لوگوں عقل مند انسان ہوئی ہے جنہوں آخرت دا فکر پہ گیا ہے تیرا تے میرا دنیا تے آندا اللہ پاک نے کوئی مقصد بنایا ہے کدی پڑھیا کرنا قرآن پاک فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
پڑھیا کرنا قرآن پاک فرمایا لوگوں وہ بندہ جمیا ہی نہیں وہ پیدا ہی نہیں ہویا وہ دا آنا دنانا برابری کی آئے جنہوں قبر یاد نہیں حشر یاد نہیں جنہوں اللہ پاک دی عبادت نہیں کرتا جنہوں اللہ پاک دی بندگی نہیں کرتا کی کرنا یہ جدی جوانی نو جڑی رب سامنے جوکی نہ سکے کی کرنا یہ جدی جوانی نو جڑی اللہ پاک سامنے لمبے قیام نہیں کرتی کی فیدہ یہ سی جوانی دا جس جوانی اندر لمبے قیام دے رکوع کوئی نہیں جس جوانی اندر لمبے سجود کوئی نہیں کی کرنا ایسی جوانی نو جس جوانی اندر اللہ پاک دی یاد کوئی نہیں کی کرنا ایسی جوانی نو جدی اندر میرے مصطفیٰ دی محبت کوئی نہیں کی کرنا ایسی جوانی نو جدی اندر میرے صدیق دی صداقت دی جھلک نظر نہ آوے کی کرنا ایسی جوانی نو جدی اندر خیا نظر نہ آوے جدی اندر شرافت نظر نہ آوے جدی اندر اسلام دی جھلک نظر نہ آوے کہ جانا گی جب یاد نہ رکھا تو آنا بھی ناکام گیا آنے والا ایک دن جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا ویرائتے کوئی صدات نہیں نہ بہن آیا چلو چلی دا میل آئے روزانہ جنازے بھی پڑھی جانا ہے پھر بھی گناہ کری جانا ہے روزانہ جنازیاں دے اعلان بھی سنی جانا ہے پھر بھی گناہ کری جانا ہے روزانہ آپ ہتھی لوگاں نو جوانیاں دب کے آنا ہے ہتھی حسن نو مٹی ملا کے آنا ہے ہتھی اپنے جگیرداراں نو مٹی نال مٹی کر کے آنا ہے ہتھی ویکھنا ہے اکھی بے ہتھی جڑا ہے اپنی اکھاں نال ویکھنا ہے لوگ دنیا چھڈ کے جا رہے نے ایک سیکڑ نہیں لگدا جوانیاں خاک مل جاندیاں نہیں ایک سیکڑ نہیں لگدا اک نہ ٹوٹ جاندیاں نہیں ایک سیکڑ نہیں لگدا لوگ گلاں ہی کردے رہ جاندے نے ہنے میرے کول آیا سی چنگا بھلا گلاں کردا سی اے دا آخری میسج ہے اے دی آخری کال ہے اے دی آخری پوسٹ ہے اے دا آخری میرے نال پیغام ہے ویر جی آخرت دی فکر کریا کر کہ سبدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بخارا سدا نہ ماپیو حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا کوئی اتز ہمیشہ نہیں جرین آیا یہ دنیا چلو چلی دا میل آئے آج نہیں تے کال دنیا تو جانا ہی پہے گا ویر جی کونا یار گناہ نہ کر یار اللہ وال پاسے آ جا کہنا غاف جی میں کل تو گناہ چھڑ دیا گا جا جا کے میں قبرستان اندر قبرہ پریا پہیا نہیں جنہ کل تو گناہ چھڑنے سی کل بیکنا ہی نصیب نہیں ہویا کل آیا ہی نہیں اس تو پہلی موت دا پیغام آگیا ہے کملیا زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں ہوں ایک ساتھی کل لینا جے تھلے رہ گیا تے تھلے دا تھلے مٹی اندر ہی جانا بیجے گا حقیقت پڑھنا اپنی کدی قرآن اندر فرمایا من خلقناکم وفی نعیدکم ومن نخرجکم تارۃ اخری اے مٹی جو بڑی آئے مٹی چ ملا دیتا جائے گا ایک وقت آئے گا اسے مٹی دے وچوں تینوں کھڑا کر لیا جائے گا اے تیری تے میری خصیت ہے اے تیری تے میری اوقات ہے اے تیری تے میری حقیقت ہے کیوں ایویں دنیا داری دے دھوکے چ پے گیا ہے آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سناواں ایک دن دا دی کرے مدینہ پاک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھا کے میں نے آقا پاک انج کر کے نو قبرستان اندر آ گئے جنت البقیع دے قبرستان اندر آقا پاک قبر تے آ کے بیٹھ جاندے نے قبر تے بیٹھے نے میرے مصطفیٰ پاک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر دا ذکر کری جا رہے نے تے روئی جا رہے نے اتنا روئے میرے آقا پاک اتنا روئے نے رو رو کے وہ قبر دی مٹی جتے میرے آقا پاک
پاک بیٹھے نے وہ ترک ہو گئی ہے، اتنا روئے میرے آقا پاک۔ لوگوں پتہ کی فرمایا ہے، صحابیوں قبر دی فکر کر لو، صحابیوں قبر دی فکر کر لو، اس قبر دے مرخلے دی فکر کر لو۔ صحابیوں اگر اللہ تانوں قبر دے خواب دکھا دے، تسی جڑا ہے تانوں دنیا تے مسکرانا بھول جائے۔ اگر اللہ پاک تانوں قبر دے خواب دکھا دے، تانوں کھانے پہ ذائقہ ہو جان، تانوں کھان تے دل نہ کرے، قبر نو یاد کرو تے قبر دی فکر کریا کر۔ لوگوں امام الانبیاء رو رہے نے، امام الاتقیاء رو رہے نے، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ رو رہے، امامنا فی الجنہ رو رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے۔ آج تو قبرستان جانا ہے، ہوتے جا کے گلاں کر کے آ جانا ہے، ہوتے بھی کہہ کے لگا کے آ جانا ہے۔ اپنی حقیقت نو یاد کریا کر، وہ یہ ٹیر مٹی دے اچھرے نے، اے دے تلے واسطے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑ گیا دا بسیرا آئے، اے میرے ویر مسافر، اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے، اے تو نظر بچا کے، نظرہ بچا بے خیائی تو، نظرہ بچا دنیا دیا فغاشیاں تو۔ خدا دی قسمیں مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث کے مطابق فتنیاں دا دور عام ہو جائے گا۔ آقا پاک نے فرمایا اتنے فتنے آ جان گے، اتنے فتنے آ جان گے، ایک بندہ صبح مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہوئے گا، شامی مومن ہوئے گا تے صبح نو کافر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی اس طرح والا کیویں ہو سکتا ہے؟ ایمانداری نال ویکھو نا، آج ساڈے ایمان دی حالت کی ہو گئی ہے۔ فتنیاں دا دور آ جائے گا، ہر طرف فتنے آ جان گے۔ ویکھو کتنا فتنیاں دا دور آیا ہے، اس موبائل نے بے خیائی تو بچنا بڑا مشکل کر دیتا ہے، لیکن فرمایا جڑا فتنیاں دے دور اندر بھی اپنے ایمان دی حفاظت کرے گا، اللہ کل قیامت نو انہوں آخرت دیاں میدان معاشر دیاں سختیاں تو بچا کے تے اپنی جنتاں دا وارث بنا دے گا۔ وہ دعا کریا کر اللہ سانو اپنی آخرتی فکر نصیب کر دے۔ خدا دی قسمیں دنیا داری جیسے کھپ گئے ہیں، مرنا بھول گیا ہے، بس ڈالراں دی فکر، ریالاں دی فکر، پاؤنڈاں دی فکر پہ گئی، درم و دینار دی فکر پہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا ہے؟ اللہ سونے ادھر میرے والے ویکھے آجے، جڑا درم و دینار دا بیٹا بن گیا ہے نا، جڑا درم و دینار دا بیٹا بن گیا ہے، سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے بددعا دیتی ہے اللہ انہوں کنڈا چوب دے، انہوں دنیا تے کدی سکون نہ آئے۔ جاؤ جا کے ویکھو جنہ بوتا مال ہے انہی بوتیاں بے سکونیاں نے، نیندرہ دیاں گولیاں کھا کھا کے سوندے نے، تے جڑے جنہ کولو ایک ڈانگ دی روٹی بھی نہیں، ویکھو فٹ پاتھاں تے ستے پہ کیسی بات ہے۔ اور سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا غریب ہے وہ 50 سال پہلے، اور ایک روایت اندر 500 سال پہلے امیر نالوں اللہ انہوں پہلے ہی جنتاں دا وارث بنا دے گا۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان آ گئے، بہار آ گئی، مل نعرہ لگاؤ جی رانا صاحب۔ نعرہ تکبیر، گج کے ذرا شیر آ گیا، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان حسن و حسین، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، مولویوں کے بادشاہ مولانا منظور احمد صاحب، مولویوں کے بادشاہ مولانا منظور احمد صاحب۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اہل حدیثوں کا شیر آیا انشاءاللہ۔ انج نہیں ہوں میں کہنا ہے دیکھو دیکھو کون آیا، سجا چوکے تسی کہنا ہے شیر آیا، شیر آیا، اے حقیقی شیر آیا جے، اے کوئی اللہ معاف کرے کہ جنگل دا تھکیا شیر نہیں،
اے پاکستان دا وڈا شیر آیا اللہ دے فضل نال مل کے نعرہ لاؤ دیکھو دیکھو کون آیا یار کئی بندے پتہ نہیں پچھلے دنوں کوئی ایتھے ایکسیڈنٹ ہویا ہے سجا ہاتھ چکو جنہوں اللہ نے سلامت بازو دیتے نے خدا دی قسمیں نہ تسی صحابہ وری چک دے ہو نہ شان مصطفیٰ تے چک دے ہو نہ ایڈے ایڈے سونی مولویاں واسطے چک دے ہو اور سجا چک کے نعرہ لاؤ دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا رئیس المقررین شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب مل کے محبت دا پیغام میں تے انج دینا چاہنا ہوں میرے بھائی دی فرمائش آخری پوری کریے تے بات مکمل کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان اندر ختم نبوت دا نعرہ لگانے مل کے سجاد چوکے پھر انشاءاللہ بات مکمل کر دینی ہے بھائی احسان علی صاحب بھی تشریف لے آئے شیر دا چھوٹا بچہ بھی آیا نال ماشاءاللہ میرے بلوے کو توجہ ذرا بات بڑی پیاری مل کے آواز ہے تاجدار ختم نبوت سجاد چوکے جرت نال تسی دو وری زندہ بات کہنا ہے ماشاءاللہ شیر پاکستان تشریف لے کے آئے اتنا لمبا سفر کر کے جمعہ پڑھایا پھر سائیوال بیان پھر لمبا سفر اگوں پھر لمبے اسفار نے ساری زندگی سفرہ چلا گئی بیداری نہ ثبوت تو پتا چلے 204 چک والے بڑے زندہ دل نوجوان نے بڑے زندہ دل لوگ نے جرت نال ختم نبوت نعرے دی آواز آئے آج بول میرے مصطفیٰ واسطے میرا نبی تیرے واسطے وہ تو بولے گا جدو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا باپ نہیں بولے گا ماں نہیں بولے گی تیرے واسطے تیرے ویرے نہیں بولن گے یار اغیار ہو جان گے رشتہ دار بھی اغیار ہو جان گے وہ تو میرا سونا تیرے واسطے بولے گا آج بول سینے دا زور لا کے مل کے آواز ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دونے ہاتھ چوک کے ذرا زور نال بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی و نساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا اور میرے نبی جیسا کوئی آیا تے مل کے بولو نہ ہی آئے گا نہیں آئے گا پھر محبت پیغام جدئیے کہ ایک بار ضروری ہے لک بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے جملہ بڑا پیارا ہے کر دے وے اگر کوئی تاواج نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لک بار ضروری ہے سجا چوکے میرے نال مل کے جملہ پڑھنا ہے ختم نبوت دا پرچار سجا چوکے تسی کہنا ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے جملہ بڑا پیارا ہے آخری جملہ تے میرا سلام ہے لیکن جملہ میں جتے بھی پڑھے آئے 100% کرنٹ لگائے جتے بھی پڑھے آئے لوگاں 100% رسپانس کیتا ہے میں تواڈے سامنے پڑھن لگا ہن میں نہیں کہنا سجا چکو لیکن تسی تونے ہاتھ چوکے سبحان اللہ پڑھنا ہے لیکن شرط ہے جنہوں سمجھ آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اندر بہت بڑا جملہ پڑھ لگا اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آندھنے مکے تے مدینے دے والے نال شیر سنا دو حالانکہ
شیراں دے سپیشلسٹ شاعر انقلاب تشریف لے آئے نے ہن ایویں ہی تسی گدڑاں دے اگے میرا مطلب ہے تماشے پہ ویکھدے ہو چلو میں سنا دینا مدینے جان نوں دل کردا ہے 7-8 دا کردا ہے اللہ سارے نوں ہی لے جے جہاں دل کردا کہو اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے بھی لے جائے اللہ سونا تانوں ایسے سال حج نصیب فرما دے لو میں انشاءاللہ 2-3 جملے پڑھ دینا محبت پیار نال لے چل کدی خدایا لے چل کدی خدایا سرکار دے بغے تے لے چل کدی خدایا آقا دیو بستی سب بستیاں تو آلہ آقا دیو بستی سب بستیاں تو آلہ اتیوں دنے ملائک جتے واسدہ کملی والا تیرا رحمتان لایا تیرا برکتان لایا سرکار دے بغے تے لے چل کدی خدایا جملہ بڑا پیارا ہے آقا دروزہ ویکاں تے کرتا روان زارا آقا دروزہ ویکاں لے جا جلدی ویکھو میں تو انہوں اگے کیا ہے کہ شاعر انقلاب تشریف فرما نے استاد جی نے نا اسی سیالکوٹ بیٹھے ہوئیے ایک ہوٹل تے کھانا کھا رہے ہوئیے لیاز سیالکوٹی صاحب کو دعوت سی تے انہاں سانو نا حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نا اشعار سنائے وہ اشعار مکمل ہو گئے ایک پروانہ کہنے لگا دوبارہ سناؤ جدو انہاں دوبارہ پہلے جڑے جوڑ جوڑے سن وہ بھی بڑے کمال جدو انہاں دوبارہ سنائے تھے اگلی واری نویں جوڑ گے ماشاءاللہ وہ ہر دفعہ نویں جوڑ نویں اشعار نویں بہار نویں رونق ماشاءاللہ دعا کرو ہاں اللہ اس رونق نو اور تا دیر اللہ ساڑھے سیران تے قائم رکھے آمین اللہ پاک جلدی لے جائے اللہ پاک جلدی لے جائے اسے سال بلکہ اللہ پاک اللہ کرے پچھلی واری جدو اسی مکے مدینے گئے استاد جی تے ایویں راتی بیٹھے نا ایک دعوت تے ساڈا ارادہ بنیا تے او دوست سن جڑے ٹریول ایجنٹ ساڈے نال بیٹھے سن اسی ویزے اپلائی کیتے استاد جی او فنگر پرنٹ انہوں نے اوتھے کروائے ساڈے او جناب 5-7 گھنٹیاں جو ویزا آ گیا تے او نال ٹکٹاں وی سانو جناب لب گئیاں جس ٹائم اسی بیٹھ کے استاد جی مشورہ کیتا نا اس دن اگلے دن اس ٹائم تو پہلے ہی اللہ نے سانو مکے مدینے پہنچا چھڑیا مکے دیاں گلیاں چ پہنچا چھڑیا جدوں اللہ والوں بلاوا آ جائے آقا دروزہ ویکاں تے کردا روان زارا آقا دروزہ ویکاں تے کردا روان زارا واپس بلان لوکی آمان پھر دوبارہ آمین کہہ لیا جی مینوں موت آوے خدایا سانو موت آوے خدایا سرکار دے بغے تے